اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر بہت اہم موضوع پر آپ کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک کلپ لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے چند باتیں آپ میری زبانی سن لیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو دنیاوی لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کی عزت، سرکار کی تعظیم اتنی ہی کرنا چاہیے جتنی تعظیم ہم اپنے بڑے بھائی کے کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ان میں اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس طریقے سے ہم عام لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، بس اسی طریقے سے سرکار کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سرکار تو اللہ کے قاصد تھے، جب تک وہ دنیا میں تھے انہوں نے اللہ کا حکم ادا کیا، اس کے بعد مر کے مٹی میں مل گئے۔ اس طریقے کے خیالات لوگ رکھتے ہیں۔ میں بس چند باتوں میں ان کے اس وہم کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ تقریر سنیں اور سمجھیں کہ نبی کی عظمت اور رفعت کیا ہے۔ ہم سیدھے سیدھے یہ بولتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ تو نبیوں کا جواب کیا ہوگا؟ وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی غور کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اور یہ عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے، اور جو علماء اکرام جس کو ہم عام طور پہ اجماع امت کہتے ہیں، ان علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا مقام، آخرت میں بھی سب سے اونچا مقام، یہاں تک کہ کعبے سے بھی افضل اور اللہ کے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ اگر کوئی مقام کسی کو دیا گیا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے میں آپ کو دو حوالے دے کر پھر ڈاکٹر طاہر القادری کی پوری کلپ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ ایک حدیث سنتے ہوئے چلیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور حدیث نمبر جو ہے وہ 3932 ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب طواف کر رہے تھے تو فرما رہے تھے کعبے سے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت و حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ غور کریں اور سوچیں، جب ایک عام مومن کی عزت و عظمت کی بات ہے، حرمت کی بات ہے، تو وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ عرفہ والا ہے، تو پھر جو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، خدا کا محبوب ہے، اس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا۔ سیدھے لفظوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خانہ کعبہ یہ سکون کا مرکز ہے، آرام کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، اللہ کی عبادت کا ایک گھر ہے، لیکن محمد عربی رحمت للعالمین ہیں، یہ سارے جہان کے سکون کا مرکز ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوح و کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ، لوح اور کرسی سے بھی افضل و اعلیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہے اور جو کچھ بنے گا یہ سب محمد عربی کے صدقہ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ نہ چھوڑے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ، بولیے، کعبہ نہ چھوڑے، کعبے سے چپکا رہے، رسول چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور جو رسول کے قدموں سے چپکا رہے اور رسول کی خاطر کعبہ چھوڑ دے وہ مومن ہے۔ بس اگر سوچ میں پڑ جاتے تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ان کے ایمان ضائع چلے جاتے ہیں۔
کہ قبلہ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، سوچ میں پڑ جاتے تو ایمان ضائع ہو جاتے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہیوی ڈوز ہے، مگر یہی ایمان ہے۔ یہ بات سمجھائی نہیں گئی اس انداز سے جس طرح قرآن نے سمجھائی۔ یہی گرہ کھولنا چاہتا ہوں، یہی اگر یہ گرہ کھل جائے اور ایمان کا راز سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے سمجھایا، تو اللہ گواہ ہے 90% جھگڑے مسلمانوں کے آپس کے ختم ہو جائیں۔ قبلہ بدلنے پر اعتراض کرنے والوں، پہلے تمہیں یہ بتائیں کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا کیوں تھا۔ جب بنانے کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو بدلنے کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ بات سمجھیں۔ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، کوئی شخص اپنے گمان پر یہ فیصلہ نہ کرے کہ کعبۃ اللہ ہجرت سے پہلے جو قبلہ تھا یہ کیوں بنایا گیا، اور اب یہ مدینہ میں آئے تو قبلہ بدل گیا، اس کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا۔ تو یہ جو بیت المقدس کی طرف منہ ہوا، تو سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ بتائیں کہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے ہم نے وہ بنایا کیوں تھا۔ ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے پر سب صحابہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر ادھر آ گئے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ بدلنا پڑا۔ تمام صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے باپ دادا بات کو بغور اسی کعبہ کو دیکھتے چلے آئے تھے۔ بیت المقدس تو اکثر نے دیکھا بھی نہیں تھا، بیت المقدس تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ پیدا ہوئے اسی کعبے کو دیکھا، اسی کے طواف کیے، اسی کا حج کیا، اسی کے مناسک کیے، یہی عمرہ کیا، یہی حج کیا، دن رات اسی کعبے کے صحن میں آ کے عبادتیں کی۔ ان کی شناسائی نسلوں سے، باپ دادا کے وقتوں سے اسی کعبے سے چلی آ رہی تھی۔ وفاداری کا مرکز کعبہ تھا، دینداری کا مرکز کعبہ تھا، عبادتوں رسموں کا مرکز کعبہ تھا۔ اور یکلخت مدینہ آئے تو میرے حبیب آپ کو امر تھا، آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر لیا اور اس کعبہ کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں کیا؟ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، یہ کام کیوں کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر دیا جائے کہ ہم نے تو یہ جو قبلہ مقرر کیا تھا، اس مقرر قبلے کو مقرر کرنے کا سبب ہی صرف یہ تھا لنعلم، تاکہ ہم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کریں، لوگوں کے ایمان کو پرکھیں، ان کے ایمان کو تولیں، ایویلویٹ کریں۔ باری تعالیٰ ایمان کو کیسے پرکھیں؟ قبلہ مقرر کرنے اور بدلنے سے ایمان کیسے پرکھا جائے گا؟ فرمایا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ایک طرف کعبۃ اللہ رکھ دیا اور کعبے میں حج ہوتا تھا، کعبے کی طرف نمازیں ہوتی تھی، کعبے میں حجر اسود تھا، کعبے کا طواف تھا، کعبے میں عمرہ تھا، باپ دادے کا کعبہ تھا، نسلاً بعد نسلاً ساری وفاداریاں ان کی اسی کعبے کے ساتھ تھی۔ اور مدینہ آ کر حبیب تیرا چہرہ ادھر ہو گیا بات کو بغور سنیں، اور کعبہ تیری پشت کے پیچھے ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کو ہم آزمانا چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کے سامنے دو آپشنز رکھ دی، کعبہ ادھر ہے جس سے ان کی ساری زندگی کی وفاداریاں چلی آ رہی ہیں، کعبہ ادھر ہے مگر مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہے، چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے، رخ بدل گئے۔ لنعلم، ہم ایسی سچویشن پیدا کر کے آزمانا چاہتے تھے کہ کعبہ، پہلے تو کعبہ بھی ادھر تھا اور چہرہ مصطفیٰ بھی ادھر تھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو چننے اور ایک کو چھوڑنے کی صورت نہ تھی۔ اب کعبہ ایک طرف اور چہرہ مصطفیٰ دوسری طرف، بیت المقدس کی طرف، ایسی صورت میں لنعلم، ہم صحابہ کرام کے ایمان کو آزمانا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے۔ باری تعالیٰ کیا پرکھ تھی؟
من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا دامن تھامتا ہے اور کون کعبے کے پیچھے جاتا ہے۔ چونکہ کعبہ اور رسول کا چہرہ دو مختلف سمتوں میں آ گئے، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، اب دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، ایک کو رکھتے ہیں تو دوسرا چھوٹتا ہے۔ اگر کعبہ تھامتے ہیں، مکہ والا کعبہ، تو رسول کا چہرہ اور رسول کا دامن چھوٹتا ہے، اگر رسول کو تھامتے ہیں تو کعبہ چھوٹتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ایک نکتہ اور ایک مسئلہ ایمان کا سمجھانا چاہتے تھے، ادھر کعبہ ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر کعبے کے پیچھے جاتے ہو یا کعبے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے جاتے ہو۔ نعرہ تکبیر، بات کو بغور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھنا یہ کہ کعبے کی خاطر رسول کو کون چھوڑتا ہے اور رسول کی خاطر کعبہ کون چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہیوی ڈوز ہے، مگر یہی ایمان ہے۔ یہ بات سمجھائی نہیں گئی اس انداز سے جس طرح قرآن نے سمجھائی، یہی گرہ کھولنا چاہتا ہوں۔ یہی اگر یہ گرہ کھل جائے اور ایمان کا راز سمجھ میں آ جائے جو قرآن نے سمجھایا، تو اللہ گواہ ہے 90% جھگڑے مسلمانوں کے آپس کے ختم ہو جائیں، 90% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بات بات پہ جھگڑا، اور جھگڑے کا موضوع رسول کی ذات۔ رسول نور ہے یا بشر؟ رسول کو علم ہے یا نہیں؟ رسول حاضر ناظر ہیں یا نہیں؟ رسول کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول زندہ ہے یا نہیں؟ ارے ظالمو، آپ نے سارے اختلافات جمع کر کے فقط رسول کی ذات پر اکٹھے کر دی۔ سارے اختلاف رسول کی ذات کی خاطر جمع ہو گئے۔ اور یاد رکھ لو، یہ سازش تھی انگریز کی۔ کس کی؟ انگریز کی۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ مسلمانوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ عشقی تعلق تھا۔ کیا؟ عشقی تعلق تھا، صحابہ کا عشقی تعلق تھا۔ جب سے عشقی تعلق کی جگہ عقلی تعلق نے لے لی، عقلی تعلق نے لے لی۔ جب تک تعلق عشقی تھا، رسول کی ذات پر کوئی جھگڑا نہ تھا۔ جب تعلق عقلی بن گیا، جھگڑے ہی جھگڑے پیدا ہو گئے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل جھگڑے پیدا کرتی ہے۔ بات کو بغور سن۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ قرآن مجید نے ایمان کا راز کھول دیا۔ فرمایا ہم نے وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا جس پر آپ تھے کہ ادھر کعبہ تھا پہلا، اب نیا قبلہ تھا بیت المقدس۔ کعبہ ادھر اور چہرہ مصطفیٰ ادھر، اب دونوں اکٹھے ایک ہاتھ میں نہیں رہ سکتے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور کون رسول کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون کعبے کا وفادار رسول سے بڑھ کر بنتا ہے اور کون رسول کا وفادار کعبے سے بڑھ کر بنتا ہے۔ اب یہاں وزن دیکھنا ہے کہ کس شخص کے ایمان کا مرکز کعبہ ہے اور کس کے ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھنا یہ تھا کہ کون کعبے کا اتنا وفادار ہے کہ کعبے کی خاطر رسول کو چھوڑنا بھی اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کا اتنا وفادار ہے کہ رسول کی خاطر کعبہ بھی چھوڑنا پڑے تو اسے گوارا ہے، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اور قرآن نے کہا جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ نہ چھوڑے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو چھوڑ دے اور کعبہ، بولیے کعبہ نہ چھوڑے، کعبے سے چپکا رہے، رسول چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اور جو رسول کے قدموں سے چپکا رہے اور رسول کی خاطر کعبہ چھوڑ دے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔
اس لیے کہ جس نے رسول کو چھوڑ دیا کعبہ کی خاطر اسے رسول نہیں ملے گا، اسے رسول نہیں ملے گا، اور جب رسول چھوٹ گیا تو کعبہ بھی نہ رہا، کعبہ بھی نہ رہا۔ اور جس نے کعبہ چھوڑ دیا رسول کی خاطر اور رسول کے دامن کو تھام لیا اسے کعبہ پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ کعبہ رسول کے ساتھ ہے، رسول کعبے کے ساتھ، رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، رسول ہے تو کعبہ بھی ہے، اور رسول نہیں تو کعبہ بھی نہیں۔ کعبے سے نسبت بھی رسول کے باعث، عبادت سے نسبت رسول کے باعث، خدا کی معرفت رسول کے باعث، خدا تک رسائی رسول کے باعث۔ تو قرآن مجید نے کہا من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، دیکھنا یہ تھا کہ کون، یہ بات توجہ طلب ہے، کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے، کون کعبے کو رسول کی شرط پہ مانتا ہے اور کون رسول کو کعبے کی شرط پہ مانتا ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی مراد یہ ایک ہے میں رسول کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ اس کعبے کا رسول ہے، حضور کو رسول اس لیے مانتا ہوں کہ وہ کعبۃ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا اینگل ہے میں کعبے کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کا کعبہ ہے۔ یعنی ایک رسول کو کعبے کی شرط پر ماننا، اس میں کعبے کو ماننا مقدم ہوا اور رسول کو ماننا مؤخر ہوا، کعبے کو ماننا اول درجہ ہوا، رسول کا ماننا دوسرا درجہ۔ بات کو دوسرا ہے کعبے کو رسول کی شرط پہ ماننا، کہ کعبے کو اس لیے کعبہ مانے کہ وہ ہمارے رسول کا کعبہ ہے، اس میں رسول مقدم ہوئے اور کعبہ مؤخر ہوا۔ قرآن مجید نے نقطہ یہ سمجھایا ہے لوگوں، ایمان یہ ہے کہ رسول کو کعبے کی شرط پہ نہیں بلکہ کعبے کو رسول کی شرط پہ مانا جائے، رسول کو مانا جائے، اور جدھر رسول کا چہرہ پھرے اسی سمت کو کعبہ بنایا جائے، رسول پر ایمان رکھا جائے، اور کعبہ کیسے ملے؟ جدھر چہرہ مصطفیٰ ہو جائے اسی سمت کو کعبے کا نام دیا جائے۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے۔ رسول سے ایسی وفاداری کہ جدھر ان کا چہرہ پھرے وہی سمت قبلہ بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں 6 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ایک گروپ تھا 6 افراد کا گروپ، اس نے گستاخی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے قتل کا حکم فرمایا۔ گستاخ رسول کی سزا اسلام میں قتل ہے، موت سے کم گستاخ رسول کی کوئی سزا نہیں، یاد رکھیں۔ گستاخ رسول کی سزا پر حضور نے قتل کا حکم فرما دیا، اور جب وہ جانے لگے کچھ صحابہ تو حضور علیہ السلام نے انہیں تلقین کی، فرمایا صحابیوں جاؤ میرے گستاخوں کو قتل کر دو اور تلاش کرو جہاں ملے قتل کر دو، خواہ میرے گستاخ کعبے کے غلاف کے نیچے ہی چھپے ہوئے کیوں نہ ہو، خواہ کعبہ کے غلاف کے نیچے کھڑے ہو چھپ کر، کعبہ سے چپٹے ہوئے، کعبہ سے سینے لگائے ہو، کعبے کے غلاف کے اندر کھڑے ہو، مگر ہو میرے گستاخ۔ فرمایا صحن کعبہ میں بھی قتل کر دینا، اس لیے کہ جس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے اس کا کعبہ سے تعلق نہیں، اور جو رسول کا نہیں ہے وہ کعبے کا نہیں، جو رسول کا نہیں ہے وہ اسلام کا نہیں، جو رسول کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں۔ چونکہ ساری نسبتیں بعد میں معتبر ہوتی، سب سے پہلے نسبت غلامی مصطفیٰ معتبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا ہم نے تو مقرر اس لیے کیا۔ تو وہ صحابہ انہوں نے پچھلی وفاداریاں چھوڑ دی، گھبرائے نہ، اور جدھر حضور کا چہرہ دیکھا 1.5 سال تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تانے سنتے رہے کہ باپ دادا کا کعبہ چھوڑ دیا،
گانے سنتے رہے، مگر ان کے ایمان راسخ تھے کہ جدھر چہرہ یار تھا بس وہی ان کا کعبہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا معنی اگر لیا جائے اس سے مراد بیت المقدس، تو اس حوالے سے معنی یہ ہوگا کہ جو پہلے بیت المقدس کا قبلہ تھا اور اب بدل گیا، اب فرمایا ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، جب قبلہ بدلا گیا تو یہ گھڑی بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑی مشکل گھڑی تھی، بڑا بھاری سما تھا۔ قبلہ بدلنا، کعبہ بدلنا معمولی چیز نہیں ہے۔ لوگ نام بدلنے میں 100 بار سوچتے ہیں، گھر بار وطن بدلنے میں 100 بار سوچتے ہیں، قبلہ کعبہ بدل لینا ہے مذہب بدل لینے کے مترادف، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ادھر نماز پڑھ رہے